رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد وآل اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے منعقدہ اس سلسلہ مجالس کی آج یہ تیسری نشست ہے، تیسری مجلس ہے۔ سورہ کوثر کو سرنامہ کلام میں مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذیل میں کچھ گزارشات میں اب تک آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کو اس سورہ میں کوثر کے ذریعے سے متعارف کروایا کہ یہ وہ وجود بابرکت ہے کہ جو خیر کثیر کا باعث ہے۔ زندگی مختصر ہے مگر کوثر ہے، اور یہ برکت کا بھی ایک مطلب ہے کہ جو یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ بی بی کے ناموں میں ایک نام مبارکہ بھی ہے، یعنی وہ ذات کہ جس کے اندر برکت ہی برکت رکھی گئی ہے۔ یہ اگر آپ لنک کریں اور دیکھیں، میں عرض کر چکا کل کہ جناب شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ شہزادی کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ ان کے 9 نام ایسے ہیں کہ جو پروردگار عالم کے خاص خزانے کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، کہ وہ نام ایسے ہیں کہ جن کو اندیت کی منزل پر رکھا گیا ہے، اندیت کا شرف اسے حاصل ہے۔ تو ناموں کے اندر جناب سیدہ کے بہت سے نام ڈسکس کیے گئے، کم و بیش جس کتاب کو بھی آپ دیکھیں گے تو شہزادی پر لکھی گئی، اور ذرا بھی مؤلف تفصیل میں گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اس عنوان کو ضرور قائم کیا کہ جناب سیدہ کے مختلف نام اور ان کا مطلب کیا ہے۔ تو اسی کے اندر ہمیں ایک نام مبارکہ بھی نظر آتا ہے کہ بی بی کا نام ہے کہ وہ ذات جو بابرکت ہے، اور بابرکت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فزیکلی آپ کسی چیز کو شمار کریں تو آپ کو تعداد میں وہ بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے، مگر اس کا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں، اس کا اثر اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ عدد کے اعتبار سے اسے شمار کریں تو وہ عدد بہت چھوٹا نظر آئے گا، مگر اس کا امپیکٹ آپ کو بہت زیادہ دور تک دکھائی دے گا۔ یہی وہ چیز ہے جب عملی طور پر ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ضربت علی کی اگر ہے تو ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ تو اگر آپ عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو ضربت تو ایک ہی ہے، مگر ضربت و علی، اگر وہ علی کی ضربت ہے، اگر علی کے ہاتھ سے اس ضربت کا صدور ہو رہا ہے تو ثقلین کی عبادت عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو جائے گی، مگر برکت کے اعتبار سے اس ایک ضرب کے اندر اتنا اثر ہے کہ ثقلین کی عبادت اس کو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے برکت۔ ہم عام مشاہدے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کبھی ہم نے کھانا پکوایا اور افراد زیادہ ہو گئے اور وہ کم کھانا پورا پڑ گیا، تو تھا تو کم مگر پورا پڑ گیا، تو ہم یہی جملہ کہتے ہیں کہ اس کھانے کے اندر برکت ہو گئی، کہ یعنی عدد کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے بظاہر کم تھا، مگر زیادہ لوگوں کو یہ پورا پڑ گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بابرکت کھانا تھا۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ شہزادی کی عمر کتنی ہے، 18 برس، اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ عمر کم ہونے کے باوجود یہ کوثر ہے، خیر کثیر ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب الوجود ذات کی طرف سے وہ تحفہ ہے کہ جو کوثر ہونے کی وجہ سے مبارک بھی ہے، مبارکہ ہے، بابرکت وجود ہے۔ زندگی مختصر مگر امپیکٹ ایسا کہ ایور لاسٹنگ، کہ قیامت آ جائے مگر نسل پیغمبر اسی کوثر کے ذریعے سے باقی رہ جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ تو اب تک جن ناموں کو ہم نے ڈسکس کیا
اس میں راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، مبارکہ ہے، کوثر ہے۔ جناب سیدہ کو لیلۃ القدر کا مصداق کہا گیا، اس اعتبار سے یہ بھی بی بی کے ناموں میں سے ایک نام بنتا ہے۔ اسی طرح سے جناب سیدہ کا ایک نام ہے ممتحنہ، وہ کہ جس کا امتحان لیا گیا۔ دیکھیے عجیب ایک شان ہے، ویسے تو جو اس دنیا کے اندر آیا ہے پروردگار عالم نے اس دنیا کو دار ابتلا قرار دیا کہ جو یہاں پر آیا ہے اس کا امتحان تو ہوگا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس دنیا کے اندر عیاشی کے لیے آیا ہے، وہ اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے سب کے لیے یہ کہا، حسب الناس سورہ عنکبوت کی بالکل آغاز کی آیت کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ انہیں اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ امتحان کے لیے عربی میں جو مختلف الفاظ ہیں ان میں خود لفظ امتحان بھی ہے، لفظ فتنہ بھی ہے، بلا بھی ہے، ابتلا بھی ہے۔ یہ تمام الفاظ عربی میں امتحان کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ اگر آپ اردو کے اعتبار سے دیکھیں تو فتنے کا بڑا منفی مطلب نکلتا ہے، لیکن اگر آپ عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک مطلب اس کا امتحان کا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، یعنی پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم زبانی دعوی ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک امتحان کے ذریعے تمہارے ایمان کو پرکھ نہیں لیتے، اسے پرکھا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے تو جو بھی اس دنیا میں آیا وہ امتحان کے لیے آیا، تو پروردگار ممتحن ہے، اور وہ بندہ کہ جس کا امتحان ہو رہا ہے وہ ممتحن ہے، اس میں مفعول ہونے کے اعتبار سے۔ اگر خاتون ہے تو وہ ممتحنہ ہے، لیکن آپ غور فرمائیے کہ خاتون جنت کے تو ناموں میں یہ نام ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیارت نامہ شہزادی کونین کا ہے اس میں بی بی کو مخاطب کیا گیا، اور اسی طرح سے مخاطب کیا گیا، السلام علیکی یا ممتحنہ، ہمارا سلام ہو آپ پر اے بی بی، وہ بی بی کہ جو ممتحنہ ہے، کہ جس کا امتحان لیا گیا۔ اضافی شان یہ ہے، اب اس کو کون سمجھے اور کون سمجھائے؟ مجھ جیسے طالب علم کے تو بس میں نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی شرح دے سکوں، مگر لفظوں کو تو سن لیجئے کہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو امتحان سے اس طرح سے خاص کر دیا کہ ان کے ناموں میں ممتحنہ آ گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ زیارت ہی کے الفاظ ہیں، السلام علیکی یا ممتحنہ، ہمارا سلام ہو آپ پر اے ممتحنہ بی بی، اے وہ بی بی کہ جس کا امتحان لیا گیا۔ نہیں، صرف اتنا نہیں، امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، فرق یہ ہے کہ دنیا میں تمام انسانوں کا پیدا ہونے کے بعد امتحان لیا گیا، مگر اے بی بی آپ کا امتحان آپ کو پیدا کرنے سے پہلے لیا گیا۔ یہ اس عالم کے معاملات، اس کے اوپر کوئی کیا تبصرہ کر سکتا ہے؟ یہ تو صرف اسی بات کا ایک مصداق سمجھ میں آتا ہے کہ جو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اسی طرح تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے۔ یہ عام انسان ہے کہ جن کی منزل یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد امتحان سے گھبرا جاتے ہیں، وہ شہزادی وہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے پروردگار نے امتحان لیا۔ اور پھر یہ اعلان ہے اس زیارت نامے کے اندر، فَوَجَدَكَ لِمَمْتَحَنَكَ صَابِرًا، اور اللہ نے جو آپ کا امتحان لیا تو اس امتحان میں آپ کو صابرہ پایا، صبر کرنے والا پایا، جس کی وجہ سے جناب سیدہ کے ناموں میں ایک نام یہی پڑ گیا، صابرہ، صبر کرنے والی بی بی۔ دنیا کیا جانے مرتبہ اور منزلت فاطمہ زہرا، وہ بی بی جس نے قبل خلقت کے امتحان میں صبر کیا، وہ یقیناً قبل خلقت کے بعد کے جو مراحل ہیں، بعد خلقت کے جو مراحل ہیں، ان کے اندر بھی جناب سیدہ نے صبر کا انتہائی اعلیٰ مظاہرہ کیا، انتہائی اعلیٰ، کہ جس کی مثال شاید دوسری نہ مل سکے۔ بی بی کا ناموں میں یہ نام ہمیں نظر آتا ہے صابرہ، کہ وہ صبر کرنے والی بی بی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور نام جناب سیدہ کا آیا، اور وہ خود ہے سیدہ، کہ جناب سیدہ سیدہ ہیں، یہ بھی بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سیادت، سرداری، اور کس شان کے ساتھ؟ ایک لقب ہے سیدتو نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں کی سردار۔
جس کے حوالے سے کل کی مجلس کا اختتام ہوا تھا، جناب فضہ کا وہ تبصرہ کہ جب میں اس گھر میں صبح اٹھتی ہوں تو وہ بی بی مجھے سلام کرتی ہے کہ جس کو خدا نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ کہ ایک تو یہ رخ ہے سیادت کا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور دوسرا رخ کیا ہے؟ کہ دوسرا رخ یہ ہے کہ سیدۃ نساء العالمین، کہ عالمین کی عورتوں کی سردار۔ اب دیکھیے برادران عزیز، کیا خوبصورت حدیث ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کی یہ حدیث کہ پیغمبر فرماتے ہیں، شیعہ منہ میں بھی ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ 4 بیبیاں وہ ہیں، 4 خواتین، سیادت، سرداری، عالمین کی عورتوں کی سردار، 4 خواتین وہ ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنہیں پروردگار نے منتخب کیا اولین اور آخرین میں، 4 خواتین ہیں۔ ایک سوال آتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے کسی خاتون کو نبی مقرر کیا؟ جواب جی نہیں۔ کیا خدا نے کسی خاتون کو رسول مقرر کیا؟ جواب جی نہیں۔ خدا نے ہر مرد کو بھی نبی نہیں بنایا، خدا نے ہر مرد کو بھی رسول نہیں بنایا، مگر نبوت اور رسالت کے کچھ تقاضے ہیں کہ جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے مردوں میں سے رسولوں کا اور نبیوں کا انتخاب کیا، اماموں کا انتخاب کیا۔ مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے جن کو چنا ہے وہ صرف مرد ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ نبوت کے لیے کسی کو چننا اور بات ہے، اور خود مطلقاً کسی کو چن لینا اور بات ہے۔ کیا پروردگار نے خواتین میں سے کسی کو نہیں چنا؟ پیغمبر اکرم یہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، نبوت کا تقاضا ہے لوگوں کے درمیان جانا، ان کے درمیان جا کر گفتگو کرنا، اور ان کے لیے اس طرح سے رول ماڈل بن جانا کہ عملی طور پر بہت کچھ کر کے دکھانا۔ ایک خاتون کی نسوانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پروردگار یہ بوجھ اس پر نہ ڈالے کہ اسے اس طرح سے لوگوں کے سامنے آنا پڑے۔ لہذا پروردگار عالم نے حجاب کا فریضہ رکھا اور دوسرے مسائل کہ جس کی وجہ سے نبوت کا ذمہ، نبوت کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری ایک خاتون پر نہیں ڈالی۔ مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی مرد ہیں وہ سب کے سب خواتین سے افضل ہو گئے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ایک تو عمومی معیار دے دیا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، تم مرد ہو یا عورت، انسان ہونے میں مرد اور عورت مشترک ہیں۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر تقسیم کیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈکشن دے سکو، تعارف کروا سکو۔ جہاں تک عزت کا تعلق ہے، مرتبے اور مقام کا تعلق ہے، تو یاد رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی میں آگے ہے۔ مرد ہو کر متقی بن جاؤ تو آگے بڑھو گے، خاتون ہو کر کوئی صاحب تقوی بن جائے تو وہ آگے بڑھ جائے گی۔ جینڈر کی وجہ سے تکریم و عزت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک خاتون اگر صاحب تقوی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو یقیناً وہ مردوں سے افضل ہو جائیں گے۔ کیا صرف مرد ہونے کی وجہ سے شمر کا بھی کوئی مرتبہ اور مقام ہو سکتا ہے؟ کیا صرف مرد ہونے کی وجہ سے ابن زیاد اور یزید کا بھی کوئی مرتبہ اور مقام ہو سکتا ہے؟ نہیں برادران عزیز، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ معاملہ تقوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو جتنا اس میدان میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ خدا سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ اب پیغمبر اکرم کی اس حدیث پر توجہ کریں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار نے 4 خواتین کا انتخاب کیا، چن لیا۔ 2 کا تعلق ماضی کی امتوں سے ہے اور 2 کا تعلق اس امت سے ہے۔ ماضی میں جن خواتین کو خدا نے چنا ان میں ایک ہیں جناب آسیہ، دوسری ہیں جناب مریم۔ جناب آسیہ فرعون کی زوجہ، جناب مریم جنہوں نے شادی ہی نہیں کی، اس کے بغیر ہی پروردگار عالم نے انہیں صاحب اولاد بنا دیا، یہی ان کا سب سے بڑا معجزہ قرار پایا۔ یہ 2 خواتین جن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ اور اس امت میں پروردگار عالم نے جن 2 بیویوں کو چنا
ان میں ایک ہیں جناب ختیجہ، وہ بی بی کہ جس نے ام المومنین کے لقب کی لاج رکھ لی، اور دوسری بی بی کہ جسے پروردگار نے چن لیا، وہ کوئی اور نہیں ہے، خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اب اس کے بعد پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یہ جو میری بیٹی ہے ان چاروں میں بھی افضل ہے، عالمین کی عورتوں میں ان چار کو منتخب کیا، اور ان چار میں پروردگار نے میری بیٹی فاطمہ زہرا کو منتخب کیا اور اسے سیدۃ نساء العالمین قرار دیا کہ یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب ذرا سنیے کہ پیغمبر اکرم سے پوچھا، بحر الانوار کے اندر ہے، کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، تو کیا اپنے زمانے کے عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں؟ یعنی جتنا زمانہ شہزادی نے اس دنیا میں گزارا تو جتنی عورتیں اس وقت اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس ظرف زمان میں اس ظرف مکان میں اس دنیا کے اندر موجود تھیں، ان سب کی سیادت جناب سیدہ کے لیے ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا غلط، قطعاً غلط، یہ معاملہ مریم کا تھا، یہ معاملہ مریم کا تھا۔ مریم کیا کہنا، بہت پاکیزہ بی بی، بہت مرتبہ، بڑا مقام، مگر مریم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے زمانے کی عالمین کی عورتوں کی سردار تھی۔ اما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی زہرا کا تعلق ہے تو زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، اولون و آخرین کے اندر کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو اس دنیا میں آئی ہو اور تحت سیادت فاطمہ زہرا نہ ہو۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کانت مریم سیدتا نساء زمانہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ اما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی زہرا کا تعلق ہے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب دیکھیے برادران عزیز، یہ کتنا حسین استنتاج، ایک نتیجہ جو ضراب حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ غور کیجئے کہ پیغمبر اکرم کا انداز کیا ہے، کس طرح سے پیغمبر اکرم استقبال کرتے ہیں، کس طرح سے۔ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا، ایک مرتبہ دو مرتبہ جی نہیں، کلما، یہ تو ساہ ستہ کی روایت کا بھی خلاصہ ہے کہ کلما دخل علیہا دخل فاطمہ، جب کبھی بھی پیغمبر اکرم کے پاس جناب سیدہ تشریف لاتی، قام الیہا، تو پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ ہوا کیا، یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، کلما، جب کبھی بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تو پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے، رحبہا، مرحبا کہتے، اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لیتے اور پھر اس کے بعد وہاں بٹھاتے جہاں پر خود بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ مرتبہ صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں برادران عزیز، حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ مرتبہ اور مقام ہوتا تو پھر تو پیغمبر اکرم کی سنت پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ شیعوں کے اندر بھی فقہ کا یہ مسئلہ بنے۔ برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے تو ان کے یہاں بھی فقہ کا یہ مسئلہ بنے، اور اگر آج تک کسی نے فتویٰ نہیں دیا تھا تو اب فتویٰ دے کہ بھئی پیغمبر اکرم کی سنت یہ ہے کہ جب کبھی بیٹی آئے، بیٹی کیا کہنا، بیٹی جگر کا ٹکڑا، بیٹی دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک، بیٹی بیٹی ہے، واقعاً بیٹی ہے، لیکن ایسا تو کہیں پر بھی ہمیں فتویٰ نظر نہیں آتا کہ اگر بیٹی آ جائے تو باپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرے، ایسا نہیں ہے۔ بیٹی کو پیار کیا جائے گا، سر پر ہاتھ رکھا جائے گا، سینے سے لگایا جائے گا، اسے تحفہ دیا جائے گا، یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ باپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ کار تھا۔ اب ہمیں ماننا پڑے گا
کہ پیغمبر اکرم کا یہ انداز جو جناب سیدہ کے ساتھ تھا وہ صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ فاطمہ زہرا بیٹی تھی، قطعاً نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، اگر آپ غور کریں تو پیغمبر اکرم کا یہ انداز تو امیر المومنین کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، یعنی مولا کائنات کی فضیلت، افضلیت جناب سیدہ کے مقابلے میں ثابت ہے، مگر یہ انداز تو پیغمبر اکرم کا مولا کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ جب مولا تشریف لائیں پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ کسی خاص موقع پر کسی میدان سے فاتح بن کر آ رہے ہیں اور استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ ایکسیپشنل ہے۔ کسی مشن سے ہو کر آ رہے ہیں اور استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ ایکسیپشنل ہے، لیکن ہمیشہ ایک روٹین بنا لینا یہ نظر نہیں آتا کہ پیغمبر اکرم نے اس طرح سے امیر المومنین کا بھی استقبال کیا ہو۔ مگر جہاں تک فاطمہ زہرا کا تعلق ہے، ایک دفعہ کی بات نہیں، 2 مرتبہ کی بات نہیں، کلما جب کبھی بھی زہرا تشریف لاتی تو پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ کار تھا، کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، امیر المومنین کا جو مرتبہ ہے بے شک ہے، مگر بالفعل امامت کی ذمہ داری اس وقت آئے گی کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے چلے جائیں۔ پیغمبر اکرم کے اس دنیا سے جانے کے بعد امیر المومنین کی امامت بالفعل ایگزیکیوٹ ہوگی، شروع ہوگی۔ مگر فاطمہ زہرا کون ہے؟ فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جگر کا ٹکڑا ترجمہ غلط ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بضعۃ منی، بضعہ بھی ہے بضعہ بھی ہے، منی میرا ٹکڑا ہے۔ اور یہ رسول کون ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف رسول ہے۔ جب یہ پروردگار کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ محمد صرف اور صرف ہمارے رسول ہیں، اور پیغمبر یہ کہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ وہ کہ جو کچھ نہیں ہے صرف رسول ہے۔ اگر کوئی اس کا ٹکڑا ہے تو وہ کس کا ٹکڑا ہوا؟ وہ رسالت کا ٹکڑا ہوا۔ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ فاطمہ زہرا کا یہ احترام کیوں ہے کہ شریک کار رسالت ہے یہ بی بی جس کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ لقب بھی ہمیں کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ جناب سیدہ کو یہ کیوں کہا گیا ام ابیہا؟ یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ ویسے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو پیار سے ماں کہہ کر پکار دیا جاتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ جناب سیدہ نے اس موقع پر کہ جب جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، جناب ابو طالب بھی نہیں تھے مکہ مکرمہ میں، جناب سیدہ نے کس طرح سے خبرگیری کی ہے، کس طرح سے پیغمبر اکرم کا خیال رکھا ہے کہ جناب سیدہ کو خود لوگ کہنے لگے، پیغمبر کہنے لگے، کہہ رہے یہ میری بیٹی کہاں ہے؟ بیٹی کی صورت میں میری ماں ہے، یہ ام ابیہا ہے۔ جس طرح سے اس نے اپنے باپ کا خیال رکھا ہے وہ اس طرح سے خیال رکھتی تھی کہ جس طرح سے ماں اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے۔ ام ابیہا 3 سال شیب ابی طالب کی سختیاں جناب سیدہ نے بھی برداشت کی ہیں۔ وظاہر اگر آپ دیکھیں تو بچپن کا زمانہ ہے، مگر ان شدائد کے اندر جناب سیدہ اپنے بابا کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی راستے میں پیغمبر اکرم کو اذیت دیتا ہے، یہ واقعات تو سیرت کے بدیہیات میں ہیں کہ پیغمبر اکرم کی پشت پر کسی نے غلاظت ڈال دی، اوجڑی ڈال دی، اور پیغمبر اکرم گھر میں تشریف لائے اور جناب سیدہ خود آگے بڑھتی ہیں، استقبال کرتی ہیں اور پیغمبر اکرم کی پشت کو صاف کرتی ہیں۔ یہ جناب سیدہ کا طریقہ کار، بچپن میں وہ خدمت کی ہے کہ ام ابیہا کا مصداق بن گئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے اولاد کے ذمے پر ہے کہ ماں آئے تو کھڑے ہو کر استقبال کریں، اسی طرح سے پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں کہ صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے استقبال نہیں ہے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے بیٹی ہونے کے بعد ماں کا کردار ادا کیا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اور پھر برادران عزیز ایک اور نقطہ جس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ اسلام نے آ کر اس کانسیپٹ کو ختم کیا جو ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا
کہ اگر کوئی روحانی ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو راہب بننا پڑے گا، اس کو مناسٹسزم کی طرف جانا پڑے گا، اسے غار میں جانا پڑے گا، خانقاہوں میں جانا پڑے گا. یہ کانسیپٹ مس کانسیپشن. عملی طور پر اسلام نے اس تصور باطل کو ختم کیا. وقتی طور پر ہمیں چند نمونے ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر انبیاء میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے تجرد کی زندگی گزاری، وہ زندگی گزاری کہ جس کے اندر فیملی لائف نہیں ہے. ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے اور ایک جناب یحییٰ علیہ السلام کی، ایک قول کے مطابق، مگر بہرحال ایک مثال ہے. خود قرآن مجید کے اندر ان کی صفت حسورہ کہہ کر بیان کی گئی، جس کی وجہ سے بھی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی. بہت سے ذہنوں کے اندر آ گیا، لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو قرآن مجید کی آیتیں اس بات کے اوپر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ ماضی میں جتنے انبیاء آئے ہیں with these exceptions، سب انبیاء نے اپنی فیملی لائف گزاری ہے، اپنی آئلی زندگی گزار کے بتایا ہے. میسج کیا تھا؟ اسلام جب اپنے پیک پر آیا تو یہ سمجھانے کے لیے بھی آیا کہ وہ وقتی ایک حکم ہو سکتا ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی جنرلائز پرنسپل ہے، کہ یہ کوئی ایسا اصول ہے کہ جس کے اوپر اگر عمل نہ کرو تو تم روحانی اعتبار سے کم ہو جاؤ گے، کوتاہی کا شکار ہو جاؤ گے. قطعاً ایسا نہیں ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس کو اپنی نشانی بنایا، نشانی کے طور پر بتایا. من آیات ہی، سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے جوڑے بنائے. کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. فیملی لائف کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو، اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ، خاندان کی تشکیل کرو. اسلام کی نظر میں معاشرے کا یونٹ اور اکائی فرد نہیں ہے. بہت توجہ کیجئے گا. ہم کبھی بھی اگر کسی کمپاؤنڈ کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ اس کی اکائی کیا ہے، اس کی یونٹ کیا ہے. انسان کی باڈی جب ہم اس کو تجزیہ و تحلیل کی منزل تک گزارتے ہیں تو سیل تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اس کی اکائی ہے. پھر اس کو فردر تجزیہ و تحلیل کی منزل سے گزارا جائے تو اس کی سب یونٹس بھی نکل آتی ہیں. ہم نے کہا یہ عمارت بنی ہے تو کس چیز سے مل کر بنی ہے؟ ہم اینٹ تک پہنچ گئے. ہم نے کہا یہ اینٹیں ہیں کہ جن کو جوڑ کر عمارت بنائی جاتی ہے. پھر آپ اینٹ کو مزید بریک اپ کریں گے تو سب یونٹس اور بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. سوسائٹی، معاشرہ، معاشرے کا یونٹ کون؟ فرد. اسلام کی نظر میں وہ سب یونٹ ہو سکتا ہے، یونٹ نہیں ہے. تو پھر یونٹ کیا ہے؟ کہ معاشرے کی یونٹ ہے خاندان، فیملی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اس بات پر زور دیا گیا. ہمیں جانا ہے واپس جناب سیدہ پر کہ اسلام نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسپریچول اپلفٹمنٹ کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، روحانی اعتبار سے ایلیویشن کے لیے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شادی رکاوٹ ہے، یو آر رانگ. تم غلط فہمی کا شکار. شادی روحانی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، ممد ہے، معاون ہے، اسسٹ کرنے والی ہے. یہ کانسیپٹ آسانی سے ہضم نہیں ہوا. آج بھی کرسچینٹی کی تعلیم یہی ہے کہ عورت یعنی نجاست، عورت یعنی پلید، ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے شادی کرنی پڑتی ہے تو کر لو. لیکن اگر کوئی پریسٹ ہے، اگر کوئی راہب ہے، اگر کوئی خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے، پادری بننا چاہتا ہے، تو آئیڈیل کنڈیشن یہ ہے کہ وہ شادی نہ کرے. اس میں آپ کو کچھ ایکسیپشنز مل جائیں گے، مگر اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر آپ اگینسٹ دا نیچر جائیں گے تو پانی تو اپنا راستہ خود بنا لے گا. اگر آپ اگینسٹ دا نیچر جائیں گے، اسلام کو جو کہا گیا اسلام دین فطرت ہے تو واقعاً وہ دین فطرت ہے. اسلام آپ سے یہ نہیں کہے گا کبھی بھی کہ تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے. بھوک فطری ہے. امتحان یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے، بھوک نہیں لگنی چاہیے. وہ خدا ہے کہ جس نے تمہیں بھی بنایا، تمہارے جسم کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی اسی نے بنایا ہے.
اسلام دین فطرت ہے. وہ تم سے یہ نہیں کہے گا تمہیں پیاس کیوں لگتی ہے. یہ سوال اگر اسلام کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین فطرت نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہے گا تمہیں پیاس کیوں لگتی ہے, یہ نہیں کہے گا تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے. اسلام یہ کہے گا تمہیں بھوک لگتی ہے, ہم نے تمہیں بنایا, ہمیں معلوم ہے تمہیں بھوک تو لگے گی. امتحان ہم اس بات پر نہیں لیں گے کہ ہم یہ کہیں کہ تمہیں بھوک لگتی ہے تم ناکام ہو گئے. نہیں, امتحان اس بات پر نہیں لیں گے کہ تمہیں پیاس لگتی ہے لہذا تم ناکام ہو گئے. جی نہیں, امتحان اس بات پر لیں گے بھوک لگتی ہے, صحیح لگتی ہے, نارمل اگر ہو تو بھوک لگنی چاہیے. پیاس لگتی ہے, صحیح لگتی ہے, اگر تم نارمل انسان ہو تمہیں پیاس لگنی چاہیے. ہم تمہیں یہ بتائیں گے کہ تم اپنی بھوک مٹانے کے لیے کون سا ذریعہ استعمال کرو. امتحان وہاں پر ہوگا کہ باہر خارج میں بھوک تمہارے اندر ہے, باہر خارجی دنیا کے اندر, آؤٹ سائڈ ورلڈ کے اندر تمہیں آپشنز ملیں گے. یہ بھی کھا سکتے ہو اور وہ بھی کھا سکتے ہو, اس سے بھی بھوک مٹ جائے گی اور اس سے بھی بھوک مٹ جائے گی. اب امتحان تمہارا اس بات میں ہوگا کہ ہم تمہارے سامنے حلال کی ایک فہرست رکھیں گے اور ہم یہ کہیں گے اس سے بھوک مٹاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تم اگر مرغ کھا لو, گائے کھا لو, بکرا کھا لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ سبزیاں ہیں, ان سے استفادہ کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بدبختی یہ ہے کہ انسان حلال کی فہرست کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلا جائے. یہ ہے امتحان میں ناکامی کہ تمہیں سور کا گوشت کیوں پسند ہے بھائی, بھوک تو اس سے بھی مٹ جائے گی مگر تمہاری ناکامی کا اعلان ہو جائے گا کہ تم اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے. آپ نے غور فرمایا تمہیں پیاس لگتی ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہیں پیاس کیوں لگتی ہے, مگر تم پیاس بجھانے کے لیے پانی بھی پی سکتے ہو, شراب بھی پی سکتے ہو. پانی پی کر اگر پیاس بجھاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, مگر کیوں ایک مشروب حرام کی طرف جاتے ہو؟ اس سے بھی تمہاری پیاس تو بجھ جائے گی مگر یہ یاد رکھنا کہ تم اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے. اب آپ نے غور فرمایا جس طرح سے اس بات پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے, جس طرح سے اس بات پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ تمہیں پیاس کیوں لگتی ہے, بہت احتیاط کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, اسی طرح سے یہ اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا کہ تمہیں صنف مخالف میں کشش کیوں محسوس ہوتی ہے. یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. دین فطرت ہے, پروردگار نے اسی طرح سے بنایا ہے کہ جن سے مخالف میں کشش محسوس ہو. امتحان اس بارے میں نہیں ہے, یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہیں یہ کشش محسوس کیوں ہوتی ہے. دین فطرت ہے. امتحان کس چیز میں ہوگا؟ ہم نے کھانے کے لیے بھی تمہارے سامنے ایک فہرست رکھ دی, ہم نے پیاس بجھانے کے لیے بھی تمہارے سامنے ایک فہرست رکھ دی, یہ حلال ہے. اسی طرح سے تمہیں جن سے مخالف میں کشش محسوس ہوتی ہے یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے, حلال کے ذریعے سے اپنی اس خواہش کو پورا کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے. اب آئیے ذرا اس خطبے کو دیکھیے. یہ خطبہ امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام امام کا یہ خطبہ ہے. خود اپنی شادی کے موقع پر امام نے یہ پڑھا. قبلہ و کعبہ تشریف فرمائے, وہ میری بات کی تائید کریں گے. امام جواد کا یہ خطبہ امام نے خود اپنے نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا. نکاح بھی خود پڑھا, اپنا نکاح خود پڑھا. یعنی یہ مسئلہ تو توضیح المسائل کے اندر آپ دیکھیں لکھا ہوا موجود ہے کہ اگر کوئی اپنا نکاح خود پڑھنا چاہے تو طریقہ کیا ہے. باقاعدہ عربی کے اندر صیغے موجود ہیں کہ اس طرح سے دیکھیے نکاح کیا ہے, ایک کانٹریکٹ ہے نا, شرعی کانٹریکٹ ہے, اس کے شرعی تقاضے ہیں, اس کے اندر بھی آفر ہے اور ایکسیپٹنس ہے, ایجاب ہے اور قبول ہے. پہلے خطبہ ہے, اس خطبے کے اندر وہ فلسفہ امام نے بیان کیا. کیا جملے ہیں, الحمدللہ اقراراً بنعمتہ ہی. عام طور پر جتنے بھی نکاح خان ہیں یہی خطبہ امام کی اتباع میں پڑھا کرتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اقراراً بنعمتہ ہی, ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں. ولا الہ الا اللہ اخلاصاً لوحدانیتہ ہی, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم پورے خلوص کے ساتھ اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد سید بریت وعلی الاصفیاء من اطرت. درود و سلام ہو پیغمبر اکرم پر
اور ان کی منتخب مصطفیٰ مجتبی آل اہل بیت پر۔ اما بعد، اب امام کہتے ہیں اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام، یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں پر، ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ اس نے حلال میں اتنی گنجائش رکھ دی کہ حرام کی طرف جانے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ آپ نے غور فرمایا، اس نے حلال میں اتنی وسعت رکھ دی کہ بدبخت کے سوا کون ہے کہ جو حرام کی طرف جائے گا۔ اب امام آیت پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، یہ سورہ نور کی آیت ہے، 24واں سورہ قرآن مجید کا، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ بھائی نکاح کے لیے کوشش کرو، اہتمام کرو، انتظام کرو۔ تم دیکھو گے کہ معاشرے کے اندر وہ افراد ہیں کہ جو تنہا زندگی گزار رہے ہیں، وہ آزاد ہوں یا غلام، اگر وہ نکاح کے قابل ہیں، اپنی فیملی لائف گزار سکتے ہیں، کوئی ہرڈل نہیں ہے، کوئی آبسٹیکل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ان کے نکاح کے لیے کوشش کرو۔ اچھا اگر وہ بیچلر ہیں، سنگل ہیں، ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی، تو بھی کوشش کرو۔ آیت کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اگر اب تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو بھی کوشش کرو، اور اگر کسی وجہ سے شادی ہو کر ٹوٹ گئی، طلاق ہو گئی، ہو جاتی ہیں، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، تو تمہیں کیا حق ہے کہ کسی کو دوسری شادی کے حق سے محروم کرو؟ تمہیں کوئی حق نہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے مفصل اس پر گفتگو کی ہے۔ یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ بھائی اگر کسی وجہ سے پہلی شادی نہیں چل پائی تو دنیا تو نہیں ختم ہو گئی ہے، دوسری شادی کے لیے کوشش کرو۔ انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو کیا اب اسے دوسرے نکاح کا کوئی حق نہیں ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے اگر کسی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی ایسی خرابی آ گئی ہے کہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تم اس آئس کو بریک کرو، تم کوشش کرو۔ کیوں اسے غیر فطری انداز سے زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہو؟ بزرگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کیس کے اندر واقعاً بچے بڑے ہو گئے ہیں مگر باپ ہے وہ تنہا زندگی گزار رہا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، کہ بچوں کی ذمہ داری وہ کوشش کریں کہ زندگی کو ایک فطری انداز سے گزارنے کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس طرح سے اس کے معاملات کو آسان کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کتنی تاکید کی گئی کہ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، اگر میچ میکنگ کا جو کام ہوتا ہے کہ جوڑوں کے حوالے سے کہ کون کہاں پر مناسب ایک جوڑا بن سکتا ہے، اسلام نے بہت تاکید کی ہے، انتہائی باعث ثواب عمل اس کو بتایا گیا کہ یہ کام کرو، اس کے پروٹوکولز طے کیے گئے، اس کے لیے رولز بنائے گئے، ریگولیشنز بنائے گئے، کہا کہ کرو یہ کام، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم۔ اور پھر خدا فرماتا ہے ان یکونوا فقراء، یاد رکھنا اگر یہ لوگ فقیر ہیں تو ڈرو نہیں، شادی سے ڈرو نہیں۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم رکھنے والا، نہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے اور نہ اللہ اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے، اسے سب پتہ ہے کہ اس نے کیا وعدہ کیا ہے۔ اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عالی شادی کر لو تو اس کے بعد چھپر پھٹے گا اور ڈالرز کی برسات ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ جو کوشش تم نے ویسے بھی کرنی ہے اپنا مال کمانے کے لیے، مال حلال کمانے کے لیے، وہ کوشش تم نے بعد میں بھی کرنی ہے، پہلے بھی کرنی تھی، بعد میں بھی کرنی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ کوشش جو تم نے پہلے کی تھی اس کے کلک کرنے کے امکانات اگر 50% تھے تو اب ان کے کلک کرنے کے امکانات 100% ہیں۔ پروردگار عالم تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر دے گا۔ عورت اپنا رزق خود لے کر آتی ہے۔ برادران عزیز، میں معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کروں، اس وقت سوسائٹی کے اندر آپ خود آبزرو کریں، مسائل کم ہیں، جوانوں کے پریشانیاں کم ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب ابھی یہ بھی کر لے پھر شادی ہوگی، یہ بھی کر لے پھر شادی ہوگی، یہ بھی کر لے پھر شادی ہوگی، تو پھر اس کے بعد ہونا کیا ہے؟
پھر معاشرے کے اندر وہی فساد نظر آئے گا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. حلال کے ذریعے سے جو راستہ پروردگار عالم نے کھولا تھا ہم نے اس کو بند کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ حلال راستہ مہنگا ہو گیا، جو حرام راستہ تھا وہ سستا ہو گیا. اب اس کے اندر معاشرے میں ہمیں فساد بھی نظر آ رہا ہے، نفسیاتی امراض بھی نظر آ رہے ہیں، مشکلات بھی، مسائل بھی، پریشانیاں بھی. اس کو آسان کریں جتنا زیادہ ہو سکے. اسلام نے شادی کا جو طریقہ پروپوز کیا ہے اس کے اندر کہاں تکلفات ہیں، کہاں تکلفات ہیں. غور کیجئے گا برادران عزیز، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو اور زیادہ طول دوں، لیکن اتنا طے ہے کہ پروردگار عالم نے واضح طور پر جو راستہ بتایا تھا، جو حلال کا راستہ تھا، اس کے اندر بڑی وسعت تھی. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مولا کا یہ جملہ ہے کہ من تزوج فقط احرز نصف دینہ. اگر کسی نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، مطمئن ہو جائے آدھا دین محفوظ ہو گیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ. اب اللہ سے ڈرے باقی آدھے دین کے لیے. اب اس میں لطیفے بھی ہو جاتے ہیں کہ بعض افراد نے آ کر تبصرہ کیا کہ جب مولا نے یہ کہا ہے کہ نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، تو 2+2=4 کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ 2 شادیاں کر لو تو پورا دین محفوظ ہو جائے. بات یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹس انسان کی ہے، جو حاجتیں ہیں، وہ ایک سی نہیں ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو اس طریقے سے انسان کے ان مسائل کا علاج اسے مل جائے گا، وہ اس طریقے سے اسے حاصل ہو جائے گا. باقی اور بہت سی ریکوائرمنٹس ہیں، اب ان کی طرف توجہ کریں. من تزوج فقط احرز نصف دینہ. آپ کیا کہیں گے اسلام کی اس تعلیم کو کہ جہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے؟ معصوم کا یہ فرمان ہے کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ وہ 2 رکعت نماز جو تم شادی سے پہلے پڑھا کرتے تھے اس کا وزن وہی ہے اس 2 رکعت نماز کے مقابلے میں کہ جو تم شادی کے بعد پڑھتے ہو. کبھی مت سمجھنا. تمہارے صرف شادی کرنے سے تمہاری نماز کا وزن بڑھ جائے گا. پروردگار عالم نے شادی کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ رکھا ہے. آپ نے اندازہ کیا؟ ایک عدد ہے اور ایک برکت ہے. پروردگار عالم کا نظام، انتظام. اب آئیے ذرا ہم قرآن مجید کی طرف چلیں ایک مرتبہ پھر، اور ذرا دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جوڑوں کا تعارف کروایا. قرآن مجید کے اندر آپ کو ہر طرح کے جوڑے مل جائیں گے. دیکھیں، میاں اور بیوی خاندان کو تشکیل دیتے ہیں. میں نے عرض کیا یہی معاشرے کی اکائی ہے. تو آپ کو قرآن مجید کے اندر ہر طرح کا سیمپل مل جائے گا. بدترین شوہر، بدترین بیوی، یہ ایک پروبیبلٹی ہے تھیوری آف پروبیبلٹی کے اعتبار سے. بہترین شوہر، بدترین بیوی، یہ بھی ایک کیس بنتا ہے. بہترین زوجہ اور بدترین شوہر، یہ بھی ایک کیس بنتا ہے. اور بہترین شوہر اور بہترین بیوی، یہ بھی ایک کیس بنتا ہے. اور اب آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیے تو آپ کو ہر طرح کا سیمپل مل جائے گا، ہر طرح کا سیمپل مل جائے گا. کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ غور کیجئے گا. دیکھیے برادران عزیز، قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، کل بھی جس کا حوالہ آیا تھا، 66واں سورہ، سورہ تحریم. 2 صفحے کا سورہ ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص گزارش کرتا ہوں کہ اس سورے کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے. بہت سے وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں ان کا جواب اس کے اندر موجود ہے. مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ازواج رسول کا جو معاملہ ہے اور بہت سے دوسرے ایشوز، وہ آپ کو وہاں پر ایڈریس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پروردگار نے کیا معیارات مقرر کیے ہیں. اب آئیے ذرا دیکھیے. ہم نے کہا بھائی ایک کیس وہ ہے کہ جس کے اندر شوہر بہترین، زوجہ بدترین. سورہ تحریم کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. پروردگار مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے. نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال. شوہر بہترین، نوح نبی، لوط علیہ السلام نبی خدا ہے.
خدا مثال بیان کرتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں کی دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھیں. فخانتہما، اور ان دونوں نے خیانت کی. ان دونوں نے خیانت کی. خیانت سے یہاں پر مراد بدکاری نہیں ہے، نبی کے مشن میں مخالفت کی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ لم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان کا نبی کی بیوی ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں کھول کھول کر ہر چیز بیان کروں. پروردگار عالم واضح طور پر کہہ رہا خانتہما کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ نوح کی بیوی لوط کی بیوی دونوں کے دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھی. خانتہما، ان دونوں نے خیانت کی. وقیلت خلا لم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں کا نبی کی بیوی ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. وقیلت خلا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. صرف نبی کی بیوی ہونا نہیں بچائے گا، صرف بیوی ہونا نہیں بچائے گا. تو آپ نے غور فرمایا یہ کیس ہمارے سامنے آ گیا کہ جہاں پر شوہر بہترین ہے مگر زوجہ بدترین ہے. اب اس کے بعد آئیے دوسرا کیس اسی سورۃ تحریم میں. پروردگار عالم مثال بیان کرتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. خدا مثال بیان کرتا ہے صاحبان ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے. جناب آسیہ، شوہر بدترین اور زوجہ بہترین جناب آسیہ. جب انہوں نے یہ دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ پروردگار ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے مالک میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. میں فرعون کے محل میں رہ کر کیا کروں؟ کمال تقوی، کمال معرفت. یعنی آپ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ایک خاتون کیا چاہ سکتی ہیں کہ ان کا ایک بہت اچھا گھر ہو، رنگین دسترخوان ہو، نوکر چاکر کنیزیں خدام، آگے پیچھے گھومنے والے پھرنے والے پروٹوکول آفیسر. یہی اور کیا، یہ پروٹوکول آفیسر میں اسلام آباد کے لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں. یہی وہ چیزیں ہیں نا کہ جن کی ایک انسان ایک خاتون توقع کر سکے کہ میرا شوہر ایسا ہو، یہ سب کچھ مجھے ملے. وہ سب کچھ اویلیبل ہے. اور جناب آسیہ دعا کیا مانگ رہی ہیں؟ رب اے پروردگار مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر ایک انسان کا ویژن ہو اور وہ آگے دیکھ سکے. دیکھیے ایک وہ ہوتا ہے جو 20 سال آگے دیکھتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا ویژنری انسان ہے، آگے دیکھتا ہے. لیڈر ہے 50 سال آگے دیکھتا ہے، بہت بڑا لیڈر ہے 100 سال آگے دیکھتا ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے وہ ویژنری ہے جو 20 سال آگے دیکھے، وہ ویژنری ہے جو 50 سال آگے دیکھے، وہ ویژنری ہے جو 100 سال آگے دیکھے، وہ کتنا بڑا ویژنری ہوگا جو دنیا کے آگے آخرت کو دیکھ رہا ہو. جناب آسیہ دعا مانگ رہے ہیں پروردگار ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، مالک مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. وَنَجِّنِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مالک میں فرعون سے بھی نجات چاہتی ہوں، اس کے عمل سے بھی نجات چاہتی ہوں. وَنَجِّنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مالک اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما. کیس ہمارے سامنے آ گیا. نوح کی بیوی لوط کی بیوی، نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام بہترین شوہر، ازواج بدترین ازواج. فرعون اور جناب آسیہ، فرعون بدترین شوہر، جناب آسیہ بہترین زوجہ، کیا کہنا. اب اس کے بعد آئیے ایک تیسرا کیس، شوہر بھی بیکار بیوی بھی بیکار، بدترین شوہر اور بدترین زوجہ. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس نے کمایا وہ اس کے کام آیا. سیصلی نارا ذات لہب، وہ خود بھی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کا ہنی مون پورا کرنے کے لیے اس کی بیوی کو بھی ساتھ بھیجا جائے گا. وامرأتہ، اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، بدترین شوہر اور بدترین زوجہ.
تینوں کیس ہمارے سامنے آ گئے. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام بہترین شوہر، ان کی ازواج بدترین ازواج. فرعون بدترین شوہر، آسیہ بہترین زوجہ، ابو لہب بدترین شوہر اور اس کی بیوی ام جمیل وامرأتہ بدترین زوجہ. تینوں کیس آ گئے. اب ہمیں تلاش ہے، اب ہمیں تلاش ہے کہ قرآن کے اندر وہ بھی تو جوڑا کہیں ہوگا نا کہ جہاں شوہر بھی بہترین ہو. اب ہمیں تلاش ہے کہ وہ بھی تو مقام ہوگا نا کہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے اس جوڑے کا تعارف کروایا ہوگا کہ جہاں شوہر بھی بہترین ہو اور زوجہ بھی بہترین ہو. سورہ رحمان ذرا دیکھیے اور پروردگار عالم کے انداز کو ملاحظہ کیجئے. ہر تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک نعمت کا ذکر پھر کہا جاتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہیں پر ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پروردگار فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان. دو دریا ہیں جو خدا نے جاری کر دیے ہیں. مرج البحرین یلتقیان، ان کا ملاپ ہوتا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے، تجاوز نہیں کرتے. لا یبغیان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ڈھونڈتے رہیے دنیا کے اندر وہ کون سا دریا ہے، وہ دوسرا دریا کون سا ہے، ڈھونڈتے رہیے، ملے گا کہیں نہ کہیں مل جائے گا. مگر آئیے ذرا پیغمبر اکرم سے پوچھئے. دیکھیں بہار الانوار میں تو ہے، تفسیر نمونہ کے اندر بھی اس آیت کے ذیل میں آپ کو اس کا مصداق مل جائے گا. مگر آگے بڑھ کر دیکھیے علامہ جلال الدین سیوطی در منصور. علامہ جلال الدین سیوطی شیعہ نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس کو لکھا، یہ حدیث جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری کی مستقل کتاب اسی موضوع کے اوپر موجود ہے، اسی موضوع پر، وہ بھی شیعہ نہیں ہیں. مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا کون سے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یہ دو دریا کوئی اور نہیں ہے. ایک دریا دریائے ولایت ہے، دوسرا دریا دریائے عصمت ہے. مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا کون سے؟ ایک دریا عصمت، ایک دریا ولایت. یہ علی و زہرا کی شادی ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے. یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں اپنے اپنے مقام کو جانتے ہیں، تجاوز نہیں کرتے. ایک برزخ ہے کہ وہ کون ہے؟ خود پیغمبر اکرم، جس کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان. اب پروردگار ناز کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و انس مجھے بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. علی و زہرا جیسا جھوڑا میں نے زمین کے اوپر رکھا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اس ملاپ کے نتیجے میں، اس شادی کے نتیجے میں پروردگار عالم نے اور کیا تحفہ دیا اس دنیا کو. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، موتی، لولو، مرجان ظاہر ہو رہے ہیں. وہ کون ہے؟ پیغمبر اکرم بتاتے ہیں کہ وہ لولو اور مرجان علی و زہرا کی شادی کے نتیجے میں اس دنیا میں آنے والے حسن اور حسین ہیں. اور پھر پروردگار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و انس مجھے بتاؤ، میں نے حسن اور حسین جیسے بیٹے اس دنیا کو دے دیے، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یہ کہ بہترین زوجہ اور بہترین شوہر، وہ بھی معصوم اور یہ بھی معصومہ، نہ یہاں پر کوئی داغ نہ وہاں پر کوئی گناہ، امکان ہی نہیں ہے کسی خطا اور عصیان۔ ایسا آئیڈیل پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر رکھ دیا کہ اب ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کرو، تم ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ جتنا ان سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنی ہی تمہاری ازدواجی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آخری جملہ اور مصائب کے چند جملے اور بات کو اختتام کی طرف ہم لے جائیں کہ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، فیملی پرابلمز ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ تو طالب علم ہیں، لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ صاحب میں نے تو جناب سیدہ جیسی بیوی مانگی تھی، میں اپنی بیوی سے راضی نہیں ہوں، میں نے جناب سیدہ جیسی بیوی مانگی تھی۔ میں کبھی ان سے کہتا ہوں کہ اے بندہ خدا، تم اپنے بارے میں بھی تو غور کرو، تم کتنے علی مرتضیٰ جیسے ہو؟ کوئی کہے میں نے تو جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی، تم کتنے محمد مصطفیٰ جیسے ہو؟ اپنے بارے میں بھی تو غور کرو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی تو کرو، خود احتسابی بھی تو کرو، کچھ اسپیس تو دو، کچھ گنجائش تو دو، کچھ گنجائش تو دو۔ اور پھر اس کے بعد ان کی سیرت کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، قریب کرتے چلے جاؤ، تو پھر اس کے بعد تمہیں گھر کے اندر وہ سکون بھی ملے گا۔ تمہاری اولاد بھی جب تربیت کے اعتبار سے انسان ان کو آئیڈیل بنائے گا تو اپنی اولاد کو حسنی بنانے کی کوشش کرے گا، حسینی بنانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے بس برادران عزیز، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب ظاہر ہے کل کی جو تقریر ہے وہ چوتھے امام کی سیرت پر ہوگی، کیونکہ ایک جو قول چوتھے امام کی ولادت کا ہے اس کے اعتبار سے ان تقاضوں کو بھی پورا ہونا ہے، لہٰذا انتظامیہ کی منتظمین کی خواہش ہے کہ کل چوتھے امام کی ولادت کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ بات ہو۔ تو یہ ایک ایکسیپشن ہوگا، پھر پرسوں واپس مجلس ہوگی، مگر کل بھی جو گفتگو ہوگی وہ چوتھے امام پر ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے منزل مصائب پر بھی یہ مناسب سمجھا کہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں جناب حضرت مولانا مرزا صادق حسن صاحب مدظلہ العالی، آپ لوگ بھی ان سے ظاہر استفادہ کرتے ہیں، ہم نے تو بچپن سے ان کو سنا۔ وہ ایک بہت عجیب اور بہت حسین تقابل کرتے ہیں، کس کا؟ دادی اور پوتے کا، فاطمہ زہرا اور فاطمہ زہرا کے پوتے جناب سید سجاد کا، کہ منزل مصائب میں جتنا یہ دونوں قریب نظر آتے ہیں 14 معصومین میں کوئی دوسرا اتنا ہمیں قریب نظر نہیں آتا، دادی اور پوتے۔ شیخ صدوق کی ایک روایت ہے جس کے اندر امام کو انہوں نے کوٹ کیا کہ معصوم نے فرمایا البکاؤن خمسن، رونے والے تو 5 ہی گزرے ہیں۔ یہ پہلی مماثلت ہے، پہلی مشابہت، دادی اور پوتے کہ رونے والے تو 5 ہی گزرے ہیں۔ آدم جنت کے فراق میں گریا کرتے تھے، یعقوب یوسف کی جدائی میں گریا کرتے تھے، یوسف یعقوب کو یاد کر کے گریا کیا کرتے تھے، یہ 3 ہو گئے، اور پھر چوتھے اور 5ویں دادی اور پوتا، فاطمہ زہرا اور سید سجاد۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ نے اتنا گریا کیا، اتنا گریا کیا کہ اہل مدینہ نے امیر المومنین سے یہ کہا تھا کہ ابو الحسن فاطمہ زہرا سے کہیے یا دن میں گریا کریں یا رات میں گریا کریں، ان کے گریے سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ کیا احسان فراموشی ہے کہ نبی کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے آنسو بہا رہی ہے، اور یہ سننے کو مل رہا ہے۔ علی کے پاس امانت تھی یہ پیغام، وہ آئے جناب سیدہ کے پاس اور کہا بی بی اہل مدینہ نے یہ بات کہی ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں ابو الحسن ان سے کہہ دو کہ اب نبی کی بیٹی زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ مگر پھر جناب سیدہ نے ایک طریقہ کار بنا لیا کہ رات میں اپنے گھر میں گریا کیا کرتی تھی اور دن میں نکل جاتی تھی اپنے گھر سے، حسن اور حسین ساتھ ہوتے تھے۔ پہلے جناب سیدہ ایک کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا پر ماتم کیا کرتے تھے، گریا کرتی تھی، مگر بعد میں کوئی بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین نے بیت الحزن تعمیر کیا۔ دیکھیے عزیزان، معاملہ صرف اتنا تھا، جناب سیدہ کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر گریا کرتی تھی، شام کو آ جاتی تھی۔ ایک شام جب جناب سیدہ آئی ہیں، مولا نے دیکھا فاطمہ زہرا چہرے پر تمازت کے آثار، دھوپ کے آثار،
یہ جھلسا دینے والی گرمی، آپ تو درخت کے نیچے بیٹھ کر گریا کیا کرتی تھی. جناب سیدہ کہتے ہیں اے ابو الحسن میں کیا بتاؤں، امت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی وہ درخت اپنی جگہ پر باقی رہنے دیا ہوتا. آج جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ درخت کٹا ہوا تھا. سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر میں نے گریا کیا ہے اور ماتم کیا. جس کے بعد امیر المومنین نے بیت الحزن تعمیر کیا، عزا خانہ، اور پھر جناب سیدہ وہاں پر جایا کرتی تھی. یہ ہے فاطمہ زہرا کا گریا. اور پوتے کا گریا، سید سجاد کا گریا، اتنے آنسو بہائے 35 برس تک کہ کسی نے آ کر یہ کہا، آپ جانتے مشہور جملہ ہے کہ مولا کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریا کریں گے؟ تو سید سجاد کہتے ہیں یعقوب کا ایک بیٹا یوسف نظروں سے اوجھل ہو گیا تو یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے میرے کتنے ہی یوسف ذبح کر دیے گئے، کیا مجھے آنسو بہانے کا حق نہیں ہے؟ اور وہ یہ کہتا ہے کہ مولا یعقوب کے لیے ہو سکتا ہے یہ کوئی نئی بات ہو، مگر آپ کے لیے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. دیکھیے اس سے زیادہ تسلی کیا دی جا سکتی ہے چوتھے امام کو؟ یہ کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. سید سجاد اور زیادہ گریا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. یقیناً شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر کیا یہ بھی سید سجاد کا ورثہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مخنہ و چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے اور منادی ندا دے رہا ہو تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی و زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں، کیا یہ بھی سید سجاد کا ورثہ ہے؟ دادی اور پوتے کے درمیان یہ پہلی مماثلت، جیسا گریا فاطمہ زہرا نے کیا، جیسا گریا سید سجاد نے کیا. عزیزان دوسری مماثلت، غسل دیتے ہوئے غسال چیخ مار کر باہر نہیں آتا، مگر یا دادی یا پوتا فاطمہ زہرا کو جب غسل دیا جا رہا تھا علی چیخ مار کر روئے، اور جب سید سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا تو میرا مولا پانچواں امام باقر چیخ مار کر رویا. سیدہ کا شکستہ پہلو دیکھ کر علی برداشت نہ کر سکے، زار زار رونے لگے. اور سید سجاد گلے کا توق خاردار اس کا نشان دیکھا، پشت پر تازیانوں کے نشان دیکھے، اور امام باقر دھاڑے مار مار کر رونے لگے، چیخ مار کر رونے لگے. یہ دوسری مماثلت دادی اور پوتے کے اندر. اور تیسری مماثلت جب کبھی مجلس عزا ہوتی ہے اور گریا ویسا ہو کہ جیسا آپ کر رہے ہیں، مجلس کے اندر پوتا بھی آتا ہے اور دادی بھی آتی ہے. پوتا ممبر کے پاس بیٹھتا ہے اور دادی کہاں پر بیٹھتی ہے؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے، سادات مجھے معاف کریں، مگر یہ ملتا ہے نا کہ جہاں پر عزاداروں نے نالین اتارے ہوتے ہیں جناب سیدہ وہاں پر آ جاتی ہے، اور مجلس کے اختتام پر ممبر کے پاس سید سجاد نظر نہیں آتے. میزبان پوچھتا ہے مولا آپ کہاں چلے گئے؟ اور سید سجاد کہتے ہیں ارے جب میں اپنی دادی زہرا کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ وہاں پر ہے تو میں یہاں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. آخری مماثلت دادی اور پوتے کے درمیان، جوانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے یا فاطمہ زہرا کو دیکھا یا سید سجاد کو دیکھا. فاطمہ زہرا 18 برس کا سن ہے، ہاتھ میں عصا ہے، عصا بڑھاپے کی نشانی ہے. 18 برس کے سن میں یہ تو جوانی کا سن ہے، مگر سیدہ کے ہاتھ میں عصا بتا رہا ہے کہ زہرا جوانی میں بوڑھی ہو گئی. اور سید سجاد جب مدینہ پلٹ کر آئے ہیں، محمد حنفیہ اس لٹے ہوئے قافلے کو دیکھتے ہیں، اپنے بھتیجے کو تلاش کرتے ہیں. ارے یہ بیویاں تو نظر آ رہی ہیں مگر ان کے درمیان میرا جوان بھتیجا بھی تو ہوگا، وہ کہاں ہے؟ ڈھونڈتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا. ایک مرد بزرگ نظر آتا ہے، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، چہرے پر جھریاں، کمر جھکی ہوئی. آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے مرد بزرگ میرا جوان بھتیجا کہاں چلا گیا؟ سید سجاد کہتے ہیں اے چچا محمد حنفیہ انا علی ابن الحسین، میں ہی آپ کا جوان بھتیجا ہوں. محمد حنفیہ نے
سینے سے لگا لیا. سید سجاد کے چچا آہستہ آہستہ، چچا آہستہ، سجاد بوڑھا ہو گیا. اب سجاد اس طرح سے گلے بھی نہیں مل سکتا. اگر کوئی جناب سیدہ سے پوچھے کہ شہزادی جوانی میں بڑھاپا کیسے آ گیا، جناب سیدہ کہیں گی اے سوال کرنے والے آگے آ کر دیکھ، میرے گھر کا جلا ہوا دروازہ دیکھ، میرے شکستہ پہلو کو تصور میں لے کر آ، ارے میری کمر پر کوڑے کے مظالم کو یاد کر، محسن کا شہید ہونا یاد کر، تجھے سمجھ میں آ جائے گا زہرا جوانی میں بڑھاپا کیسے آ گیا. مگر سیدہ اتنی تفصیل بیان کریں گی. اگر سجاد سے پوچھا جائے مولا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے، سجاد صرف ایک لفظ کہیں گے، الشام الشام الشام. سجاد کو کربلا نے بوڑھا نہیں کیا، شام کے مظالم. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین.